چوتھی دلیل افضلیت کی جو ہے وہ قرآن کریم سورہ احزاب میں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، مومنوں کو خوشخبری سنا دیں کیا کہ ایمان والوں کو کہ ان کے لیے خدا کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ اب جس پر اللہ کا جتنا بڑا فضل ہوگا وہ اتنا بڑا ہوگا، جس پر اللہ کا جتنا بڑا فضل ہوگا وہ مقام کے لحاظ سے اتنا، اسی لیے نبیوں میں سب سے زیادہ فضل امام الانبیاء پر ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں۔ اب آئیے صحابہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب فضل کون ہے سب سے زیادہ، تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جب تہمت لگی تو حضرت صدیق اکبر حضرت مصطح پہ خرچ کرتے تھے، لیکن ایک دو لفظ ان کی زبان سے بھی نکلے تو ابو بکر صدیق کو غصہ آیا اور کہا میں آئندہ مصطح پہ خرچ نہیں کروں گا۔ تو قرآن نے کتنے پیار سے ابو بکر صدیق کا ذکر کیا، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، یہ جو اہل سب سے بڑا فضل والا ہے، یہ جو فضل والا ہے اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس طرح کی بات کرے کہ میں خرچ نہیں کروں گا۔ ادھر رب کہتا ہے کہ جو سب سے بڑا، جس کے اوپر اللہ کا فضل ہو وہ سب سے بڑے درجے والا ہے، اور ادھر قرآن نے ابو بکر کو وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ کہا۔ تو اب جب ابو بکر اولو الفضل خدا کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ تمام صحابہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس سے بڑا اللہ کا فضل کیا ہوگا؟ میں جمعے میں بھی عموماً یہ بات کہتا ہوں اپنے جلسوں میں بھی کہ دیکھیں، آپ نے علماء سے سنا ہے کہ جناب اللہ نے آسمان بنایا احسان نہیں جتایا، زمین بنائی احسان نہیں جتایا، اللہ نے ہم پر کتنے احسان کیے لیکن احسان کبھی بھی اللہ نے نہیں جتایا۔ لیکن دنیا کا جب سب سے بڑا احسان اللہ نے دنیا میں بھیجا تو احسان جتلایا، کیا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہمارے نبی کو جب اللہ نے بھیجا تو اللہ کہتے ہیں میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہارے درمیان نبی بھیجا۔ اتنی نعمتیں کی کبھی احسان نہیں جتایا، نبی کو بھیجا تو احسان جتایا کہ یہ میرا سب سے بڑا احسان ہے، یہ میرا محبوب جو میں تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں۔ تو اللہ کا سب سے بڑا احسان اور فضل وہ نبی ہے۔ اب آپ کے پاس دولت ہونا تو لوگ کہتے ہیں یار آپ کے پاس دولت بہت ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یار اللہ کا مجھ پہ بڑا فضل و احسان ہے۔ یار آپ کے پاس ماشاءاللہ گاڑی بڑی پیاری ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یار مجھ پر اللہ کا بڑا فضل اور احسان ہے۔ یار آپ کا گھر بار ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے اور لوکیشن بھی بہت اچھی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یار مجھ پر اللہ کا فضل و احسان ہے۔ آپ کے پاس دنیا کی جو دولت ہو، یہاں تک کہ میں حضرت عمر کا بھی کہتا ہوں کہ حضرت عمر کو کوئی کہے یار آپ بڑے عادل ہیں تو عمر بھی یہی کہیں گے مجھ پر اللہ کا فضل اور احسان ہے، عثمان بھی کہیں گے مجھ پر اللہ کا فضل و احسان ہے، علی بھی کہیں گے مجھ پر اللہ کا فضل و احسان ہے۔ مانتا ہوں سب پر اللہ کا فضل و احسان ہے، لیکن ہجرت والے دن جب نبی کو ابو بکر اپنے کندھوں پہ بٹھا کے لے کے جا رہے تھے تو کسی پوچھنے والے نے اگر پوچھا ہو ابو بکر تجھ پر کیا ہے، تو ابو بکر نے کہا ہوگا مجھ پر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ جو احسان ابو بکر پر ہے ایسا احسان اللہ کا کسی پر ہے؟ یہ لفظ پر کا ذرا مزے لیں اور اس لفظ پر کی گہرائی میں ذرا جائیں کہ آپ کے پاس دولت ہے، آپ پر اللہ کا احسان و فضل ہے، آپ کے پاس شہرت ہے، آپ پر اللہ کا فضل و احسان ہے۔ ابو بکر کے کندھوں پر نبی ہے تو ابو بکر چونکہ سب سے بڑا ہے صحابہ میں تو اللہ نے ابو بکر پر سب سے بڑا احسان کیا ہے، ان کے کندھوں پر سب سے بڑا احسان۔ یہ چار کسوٹیاں